نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما قبل بیان ہوا کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہے کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری اترا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعد گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جو سراسر گمراہی، ظلم اور مخالف احکام الہی تھا. یہ آیت کریمہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہ یہود کے دو قبیلے تھے. ان میں باہم ایک ساتھ ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا. کبھی بنی نذیر بنی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے اور کبھی یہ بنی قریظہ بنی نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتے تھے. جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو ایک روز یہ لوگ اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک دادا کی اولاد ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو اس کے خون بہا میں اس کے بدلے میں ہم 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں. 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے ان کے خون بہا میں اس کے بدلے میں 140 وسق لیتے ہیں. آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ قریظی اور نذیری کا خون برابر ہے، دونوں کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں. اس پر بنی نذیر جو ہے بہت برہم ہوئے، بہت غصہ، اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں. بات سن رہے؟ آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں. اسی کو اللہ بیان فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے. پھر آگے اللہ بیان فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا یہ ممنوع فرمایا گیا. یہ حکم عام ہے
عام ہر کسی کے لیے، اگرچہ آیت کریمہ کا نزول خاص واقع میں ہوا ہے۔ یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت صحابی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی، جو منافق کا سردار تھا۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود میرے بہت کثیر تعداد میں دوست ہیں، جو بڑی شوکت اور قوت والے ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، کیونکہ اب میں ایمان لے آیا ہوں، سبحان اللہ، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا میں تو یہود کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، میں تو ان کو اپنا دوست بنا کے رکھوں گا، میں ان سے موالات بھی کروں گا اور وہ میرے دوست بھی رہیں گے۔ مجھے پیش آنے والے حوادث کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ رسم و راہ رکھنی ضرور ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہودی کا دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو نصارہ ایک دوسرے کے دوست۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئی بھی ہو، کافر کوئی بھی ہو، ان سے باہم کتنے ہی اختلاف ہو، آپس کے کتنے ہی اختلاف ہو، کافر میں آپس میں کتنے ہی اختلاف ہو، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت شدت و تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور ہر مخالف دین اسلام سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ بے شک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے اللہ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ جو کافروں سے دوستی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب نصرانی تھا، کاتب لکھنے والا نصرانی تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ، تم نے یہ آیت پاک نہیں سنی؟ کیا تم نے یہ آیت پاک نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، تو انہوں نے عرض کیا صرف اس کی کتابت سے غرض ہے، دین کے ساتھ میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا، تم انہیں عزت نہ دو، اللہ نے انہیں دور کیا، تم انہیں قریب نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بغیر اس کے حکومت بصرہ کا کام چلنا دشوار ہے، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا کام وہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو اس کے بغیر جو ہے بصرہ کا کام چلنا بہت دشوار ہے۔ یعنی اس ضرورت سے بمجبوری اس کو رکھا ہے، اور اس کی قابلیت کا دوسرا آدمی مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ اس پر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر نصرانی مر گیا، اگر
نصرانی مر گیا، یعنی فرض کرو اگر وہ مر گیا، اس وقت جو تم انتظام کرتے، اس وقت تم جو انتظام کرتے وہی اب کرو اور اس سے ہرگز کام نہ لو۔ یہ آخری بات ہے۔ جی تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔